अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन के लोगों के लिए मई 2022 कैसा होगा? प्लैनेट्स इस महीने किन किन बुरूज में दाखिल होकर आपकी ज़िंदगी पर असरात डालेंगे? नौकरी, कैरियर, पैसा, दौलत और शादी वगैरह के हवाले से किस किस के लिए खुशखबरी है? सेहत का मौजू हो या आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात की बात, सफ़र का कोई मामला दरपेश हो या तालीमी सरगर्मियाँ, अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतल्लिक़ मई के महीने में एस्ट्रोलॉजी के इल्म की रोशनी में तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, मई 2022 आपके लिए स्टेबिलिटी और खुशबख्तियों का महीना साबित होगा। मुश्तरी, मरीख और वीनस आपके लिए ज़िंदगी के बहुत से मामलात में खुशियों और खुशखबरियों का तसलसल कायम करेंगे। आपके रुपए पैसे के मामलात, मंगनी, निकाह, शादी और कारोबारी मामलात सबके बेहतर रहने की उम्मीद है। इस महीने कोई भी ऐसा काम जो आप दिलचस्पी से करेंगे, आपके लिए उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। 1 से 11 मई तक जुपिटर के बुर्ज हूत में होने से आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। इन दिनों में बीमारों के अमराज में अफाका होगा। दुश्मनों पर गलबा हासिल करने के साथ साथ नौकरी में तरक्की के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। आपके काम की जगह पर मामलात में बेहतरी आएगी और अगर ख़राब सूरत हाल है तो बहुत बेहतर हो जाएगी। आपका रवैया मुस्बत होगा और आप खुद को काफ़ी इजी महसूस करेंगे। 11 मई के बाद जब जुपिटर बुर्ज हमल में होगा तो आपके रिलेशंस में बेहतरी आएगी। बहन भाइयों और दीगर रिलेटिव्स में किसी की तरफ से कुछ खुशखबरी मिलेगी। आपके बहन भाइयों में किसी की शादी ब्याह का प्रोग्राम भी बन सकता है। मियाँ बीवी के मामलात में मिला जुला रुझान रहेगा। आप मामलात को संभालने के लिए बेहतर अरेंजमेंट्स करेंगे और आपकी मामला फहमी बढ़ जाएगी। आपकी ज़हनी उलझनें दूर होंगी और चीज़ें अच्छे तरीके से आपकी समझ में आने लगेगी। ऐसे लिब्रा अफराद जो ज़हनी दबाव का शिकार हैं या किसी ज़हनी उलझन में मुब्तला हैं, आपके लिए मई का महीना आपके जहन को वसी कर देगा और हर तरह की ज़हनी बंदिशें दूर होंगी। ऐसे अफराद जो किसी एहसास से महरूमी का शिकार हैं या एहसास से कमतरी में मुब्तला हैं, आपका एतमाद बढ़ेगा और आपके दिलो दिमाग में थपेड़े खाती हुई लहरों को सुकून आ जाएगा। मरीख के असरात के तहत मई के आखिरी हफ्ते में पार्टनरशिप पर कारोबार करने वालों के लिए मुनाफे की शरह बढ़ जाएगी। अलबत्ता मरकरी का रेट्रोग्रेड आपकी लक पर असरअंदाज हो सकता है। ऐसे अफराद जो कुरानदाजी या लॉटरी वगैरह में हिस्सा लेते हैं, आपको नुकसान होने का अंदेशा है। 10 मई से महीने के इख्तिताम तक कोशिश करें कि कोई तहरीरी माली मुआहदा करते हुए एहतियात से काम लें। कोई भी सिग्नेचर करते वक्त ज़रूर ख्याल करें कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। इस एहतियात से आप किसी भी मुमकिन ख़तरे से महफूज रह सकते हैं। निकाह और शादी के हवाले से जिन अफराद के मामलात रुके हुए हैं, मई का आखिरी हफ्ता मरीख, वीनस और सैटर्न के असरात के तहत उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके रिश्ते तय हो जाएंगे या मामलात फाइनल होने के करीब पहुंच जाएंगे। बहरहाल ये दिन बहुत से लोगों की हाजत बराई करने के लिए मददगार साबित होंगे। आपके साथ में घर में मुश्तरी के असरात से ताल्लुकात को मजबूत करने, नए ताल्लुकात कायम करने, हल्का आबाब में वुसअत करने, दोस्तों के साथ मेल मिलाप और मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से बहुत अच्छे होंगे। इस महीने आप जो ताल्लुकात बनाएंगे वो ज़्यादा देर पा और रिलायबल होंगे। इस महीने आपके लिए ज़ोहल के असरात के तहत सिर्फ एक बात का अंदेशा हो सकता है। ज़ोहल की वजह से आपके विरासती मसाइल उलझन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो विरासती या कारोबारी हवाले से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको सरमाए के हुसूल में थोड़े सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। खुदा न खास्ता विरासती झगड़ों की नौबत आ सकती है। आपके लिए ऐसे मामलात में सब्र व तहम्मुल से काम लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मरकरी के रेट्रोग्रेड की वजह से आपकी सफरी कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। इस महीने ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन या बैरून मुल्क आला तालीम के लिए सफ़र का इरादा रखते हैं या इस हवाले से किसी कार्रवाई का आगाज़ करना चाहते हैं, आप अगर हो सके तो ऐसे किसी भी प्रोग्राम को थोड़ा मुलतवी कर दें। 3 जून के बाद इस हवाले से मुनासिब दिन होंगे। अलबत्ता ज़ोहल के असरात से इल्म हासिल करने के हवाले से मई का महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा। आप में जज्बा तालीम बढ़ जाएगा। आप ना सिर्फ किताबों से
बल्कि अपने इर्द गिर्द के वाक़यात से भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। ऐसे नौजवान ख़वातीन व हज़रात जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए मई का महीना बहुत अच्छा महीना होगा। सारा तालीमी माहौल और आपके अंदर की जुस्तजू एक जैसी होगी। आप में तहकीक और तजस्सुस का अंसर भी नुमाया हो जाएगा। 21 मई से जब सूरज की गर्दिश आपके नहस बुरूज में होगी तो बाज़ लिब्रा अफराद की दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदें टूट सकती हैं। 21 मई के बाद आपको किसी से सलाह मशवरा करने में एहतियात करनी चाहिए। किसी के भी मशवरे पर अमल करने से पहले 100 बार सोचें ताकि किसी भी गलत फैसले से बच जाएं। आपके लिए किसी पर अंधाधुंध एतमाद करना खतरनाक हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हों आपको धोखा दे सकता है। 16 मई का चांद ग्रहण आपके माली निज़ाम को थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। अचानक रुपए पैसे की शदीद ज़रूरत पड़ सकती है। आपका कोई गैर मुतवक्को खर्च बढ़ सकता है। हो सकता है आपको कोई नई मगर आम चीज़ खरीदनी पड़ जाए। बाज़ लिब्रा अफराद की आमदनी में भी फ़र्क पड़ सकता है। अतारत का रेट्रोग्रेड इस महीने आपके रूहानी मामलात को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा, खुसूसन ऐसे लिब्रा अफराद जो रूहानी तौर पर थोड़े कमज़ोर हैं। आपके लिए रूहानी उलझने, बेचैनी, इस्तराब और फिक्रमंदी की कैफियत ज़ाहिर हो सकती हैं। आप खुद को गैर महफूज तसव्वुर कर सकते हैं, किसी नागहानी अंदेशे में मुब्तला हो सकते हैं और आपके लिए कुछ मामलात में हो सकता है रोशनियाँ जलती बुझती रहें। इस महीने आपको ठीक और अपने लिए बेहतर लोगों के करीब रहना चाहिए। गैर दिलचस्प चीज़ों के बजाय तामीरी चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस महीने आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करें। अपने ख्यालात और तजर्बात को शेयर करने के लिए इस महीने आप बहुत आसानी से बातचीत कर सकते हैं। यूँ आपको महसूस होगा कि आप उनके लिए अहमियत इख्तियार कर गए हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए नज़रअंदाज करना एक ऐसी खुसूसियत है जो इंसान को चैन और सुकून देती है। वो शख्स कभी भी पुरसुकून नहीं हो सकता जो हर बात का बतंगड़ बना ले। ज़िंदगी में सुकून और चैन के लिए दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके और बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ करके ही इत्मीनान क़ल्बी हासिल किया जा सकता है। आपको यकीन होना चाहिए कि इस जहाने रंगो बू में इंसान को दूसरों के लिए पैदा किया गया। इंसान ही इंसान को मारता है और इंसान ही किसी दूसरे इंसान को अपना लहू देकर जिंदा रखने की कोशिश करता है। बस हमें चाहिए कि हम दूसरे इंसानों का ख्याल रखें और खुदा की रज़ा की खातिर उसकी तमाम तर मखलूक से प्यार करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2022 कैसा होगा? आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और रूटीन के मामलात पर प्लैनेट्स कैसे असरात डालेंगे? आपके घरेलू उमूर और सोशल तल्लुकात कैसे रहेंगे? बैरून मुल्क सफ़र, शादी और तालीमी हवाले से आपके लिए कौन सी खुशखबरियाँ हो सकती हैं? खुसूसी तौर पर ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो माली परेशानी या मोहब्बत के हवाले से परेशान हैं, आपके लिए मई के महीने में क्या होने जा रहा है? अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए मई 2022 जुपिटर, मरकरी और मार्स के असरात के साथ चांद ग्रहण जो कि आपके अपने बुर्ज में लगेगा, आपको मोहतात और एहतियात पसंदाना रवैया अपनाने की तरफ माइल कर देगा। 1 से 11 मई तक के दिन आपके रुपए पैसे की ज़रूरियात के हवाले से बहुत अहम साबित होंगे। आपकी दौलत में इजाफा होगा और आपके रुपए पैसे के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और ज़्यादा परेशान लोगों को थोड़ी तसल्ली होगी। इन दिनों में ऐसे स्कॉर्पियंस जो प्यार मोहब्बत के मामलात में हैं, शादी के ख्वाह हैं, आपके लिए ये दिन अच्छे साबित होंगे। आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी। इन दिनों में किसी रिश्ते के लिए की गई कोशिशें कामयाब साबित होंगी। ये दिन पायदार और देरपा रिश्तों की ज़मानत होंगे। शादी ब्याह करने और लंबी खुशगवार ज़िंदगी के हवाले से ये वक्त बहुत नेक साबित होगा। शराकती कारोबार या दीगर पार्टनरशिप के मामलात में भी हालात आपके हक में होंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। इन्हीं दिनों मरकरी के असरात से आपके लिए कारोबार को बढ़ाने
اور کسی نئے کاروبار کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے اچھا وقت ہوگا۔ 11 مئی کے بعد جب مشتری برج حمل میں آ جائے گا تو ایسے اقرب خواتین و حضرات جو نوکری پیشہ ہیں آپ کے لیے بہتر دن ہوں گے۔ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پروموشن وغیرہ یا بہتری کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تاہم کاروباری افراد کو ان دنوں میں اپنے ملازمین پر ضرور نگاہ رکھنی چاہیے۔ آپ کے ملازمین خدا نخواستہ کسی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ 10 مئی کے بعد آپ کے لیے محتاط رہنے کا وقت شروع ہوگا۔ 10 مئی سے مرکری کا ریٹروگریڈ آپ کے لیے مالی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کے نتائج کو الٹ بھی کر سکتا ہے۔ ان دنوں میں کسی انویسٹمنٹ میں جانے سے پہلے تھوڑا سوچ سمجھ ضرور لیجئے گا۔ کسی انعام، لاٹری وغیرہ کے لیے یہ دن آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسے اقرب افراد جو قرض لینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے مئی کے مہینے میں قرض لینا آپ کے لیے پریشانی بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ قرض تو لے لیں لیکن اس کی واپسی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ ایسی صورت میں آپ کو ندامت اور شرمندگی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ البتہ ان دنوں میں اگر آپ قرض حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے قرض مل جائے گا۔ اس مہینے وراثتی معاملات میں زحل آپ کے لیے تھوڑی رکاوٹ اور تاخیر پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے افراد جو بزنس سے منسلک ہیں، آپ کے ایگریمنٹس کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، مشتری اس مہینے آپ کی بہت معاونت کرے گا۔ بزنس کے لیے بیرون ملک جانے والے افراد کے لیے یہ مہینہ آپ کے سفر کے تمام مقاصد کو پورا کرے گا اور آپ بخیر و عافیت اپنی منزلوں تک پہنچیں گے۔ اسٹوڈنٹس کو اس مہینے اپنی قابلیت کی بنا پر اسکالرشپ وغیرہ ملنے کا امکان موجود ہے۔ آپ کی تعلیمی کارکردگی بہت شاندار رہے گی۔ وینس کے اثرات اس مہینے آپ کے لیے روحانی امور میں ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آسٹرالوجی کے حساب سے آپ کی روحانی طاقت اس مہینے تھوڑی کمزور رہے گی۔ آپ کے قوت ارادی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بعض اقرب افراد دل برداشتہ سے دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ پر مایوسی کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی کوئی خفیہ معلومات خدا نخواستہ عیاں ہو سکتی ہیں۔ 16 مئی کا چاند گرہن آپ کے اپنے برج میں لگے گا جو کہ آپ کے لیے کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ چاند گرہن کا دن آپ کو محتاط رہ کر اور خدا کی یاد میں رہ کر گزارنا چاہیے۔ یہ گرہن آپ کی سلامتی، صحت اور عزت و وقار کو متاثر کرے گا اور اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کی ذات پر ہوگا۔ یہ گرہن خدا نخواستہ آپ کی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کے کاروباری معاملات میں آپ کو کافی زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ چاند گرہن والے دن سفر کرنے کے معاملے میں اپنے ارادے کو مؤخر کر دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو صدقہ کسی مستحق کو دے کر سفر کا آغاز کریں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس مہینے عطارد کا ریٹروگریڈ آپ کے لیے کچھ معاملات میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ ان دنوں میں کسی سے صلاح مشورہ کر کے پھر اس پر منو ان درکار ہوگی۔ آپ کی فیملی اور پارٹنر کے ساتھ آپ کا رویہ بہت مشفقانہ ہوگا۔ آپ بنا کسی غرض کے اپنے ریلیشنز کو ڈھیروں پیار کریں گے۔ مہینے کے آخری دنوں میں قسمت پر بھروسہ کرنے کے معاملے میں آپ کی سوچ اور بھی واضح ہو جائے گی۔ اپنے خاندان اور فیملی پر آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ اس مہینے بعد اقرب خواتین و حضرات کی جذباتی زندگی ایک غیر متوقع معنی اختیار کر سکتی ہے۔ آپ جذباتی توازن کی تلاش میں رہیں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک اچھی تحریک اور موومنٹ ثابت ہوگی جو آپ کو کافی متحرک رکھے گی۔ نئے آئیڈیاز کو شیئر کرنے اور ان پر امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے 11 مئی کے بعد کی تاریخیں انتہائی مناسب تاریخیں ہوں گی۔ ان تاریخوں میں کریشن سے منسلک افراد، ایسا کوئی بھی شخص جو کچھ تخلیقی کرتا ہے یا تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، آپ کی کریشنز آپ کو منافع بخش ثمرات دیں گی۔ کسی بڑی کامیابی کے لیے آپ کو اس مہینے مایوسی اور شک کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شک ایمان اور یقین کو بے یقینی میں بدل دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بصیرت پر بھروسہ کریں، خود پر یقین رکھیں اور اپنی صلاحیتوں کو خود پروموٹ کریں۔ اپنے حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ خدا کی طرح طرح کی حکمتوں کو دیکھا کریں، چڑیوں پرندوں کی آوازوں کو سنیں اور انہیں دیکھیں کہ یہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تمام مخلوق جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ تمام مخلوق جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، سب خدائے لم یزل کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اگر آپ غور کر پائے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ
خدا ہی سب کا وارث و مالک ہے اور اس نے تمام مخلوقات سے افضل ہم انسانوں کو بنایا ہے۔ ہم ہی خدا کے پیارے ہیں، پھر بھلا کیوں کر ہم مایوس رہیں جبکہ خدا ہم سے اچھے اچھے وعدے کرتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس زوڈیک سائن سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے مئی 2022 کیسا ہوگا؟ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق پلینٹس کیسے اثرات ڈالیں گے؟ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی رہے گی؟ سوشل ریلیشنز اور خاندانی تعلقات کے حوالے سے کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ایموشنلی آپ کیسے رہیں گے؟ آپ کی دولت اور کام کاج کے حوالے سے کیسے مثبت یا منفی رجحانات ہوں گے؟ چاند گرہن آپ پر کیسے اثرات ڈالے گا؟ اور ان معاملات کے علاوہ دیگر معاملات میں آپ کی زندگی کیسی چلے گی؟ نیز آپ کو کن احتیاطوں یا پریکاشنز کی ضرورت ہوگی؟ معزز خواتین و حضرات، آپ کے لیے مئی 2022 خوبصورت مگر ایک مقابلے کی صورت میں گزرنے والا مہینہ ہوگا۔ 1 سے 11 مئی تک کے دن آپ کے زمین جائیداد، گھریلو معاملات اور دیگر مشترکہ مفادات کے کاموں کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ جوپیٹر کے برج حوت میں قیام سے زمین جائیداد حاصل کرنے یا فروخت کرنے سے مالی طور پر آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جوپیٹر سارا مہینہ آپ کے لیے خوشیوں اور کامیابی کے امکانات پیدا کرتا رہے گا۔ انعامی سکیمز اور پرائز بانڈز وغیرہ کے شوقین افراد کے لیے آپ کی لک آپ کا ساتھ دے گی۔ مئی 2022 ایسے قوس افراد کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں، آپ کی منگنی یا رشتہ طے کرنے کے حوالے سے بہت خوشخبریوں والا مہینہ ثابت ہوگا۔ ایسے افراد جو اس مہینے منگنی یا شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے لیے معاملات کے طے ہونے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں۔ بے اولاد جوڑے جو اولاد کے خواہش مند ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس مہینے خصوصی دعا اور دوا کریں۔ آپ کے لیے اولاد کی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ آپ کی اولاد کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ صاحب اولاد سیجیٹیریس افراد کو بچوں کی طرف سے خوشیاں مل سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو اپنے بچوں کے کیریئر بنانے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، آپ کی اپنے بچوں کو علمی اور عملی میدان میں آگے لے جانے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ اس مہینے مشتری کے اثرات کی بدولت آپ کو غیر متوقع ذرائع سے آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسی کوئی انویسٹمنٹ جو آپ نے پہلے کبھی کی ہو وہ واپس مل سکتی ہے۔ قرض کی واپسی ہو سکتی ہے۔ کوئی ڈوبی ہوئی رقم یکدم آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ محبت کرنے والے سیجیٹیریس افراد کو اپنے محبوب کی طرف سے کوئی بیش قیمت گفٹ بھی مل سکتا ہے۔ البتہ بعض قوس افراد کو 11 مئی کے بعد پیسہ کمانے کے لیے کوششیں تھوڑی سخت کرنا ہوں گی، لیکن آپ کی آمدنی کسی صورت بھی کم نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے خود چاہا کہ پیسہ کمایا جائے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ مہینہ ایسے کاروباری افراد کے لیے بھی کامیابی کا باعث بنے گا جنہیں اکثر و بیشتر تجارتی سفر درپیش آتے رہتے ہیں۔ سفر میں آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملے گی اور آپ کو دوران سفر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ کے بزنس کے معاملات بہت خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گے۔ 11 مئی کے بعد مشتری کا برج حمل میں ہونا علم و دانش اور تعلیم کے حوالے سے بہت گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ آپ میں طلب علم بڑھ جائے گی۔ آپ خود سے چیزوں کے متعلق سوال کریں گے اور سیکھنا چاہیں گے۔ آپ ایسے سوالات کے جوابات تلاش کر لیں گے جو آپ کے لیے الجھن کا باعث ہیں۔ لوگوں کی باتیں اور بالخصوص کوئی علمی بات کہیں بھی ہو رہی ہوگی، آپ کے کان اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ کی علمی دوستیاں آگے بڑھیں گی۔ آپ ایسے لوگوں سے ملنا پسند کریں گے جن سے آپ کو کوئی پتے کی بات حاصل ہو یا آپ کچھ نیا سیکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے 11 مئی کے بعد کے دن زیادہ موزوں ہوں گے۔ مئی کا آخری ہفتہ جب مریخ برج حمل میں داخل ہوگا تو ایسے قوس افراد جن کے امیگریشن کے مسائل ہیں، آپ کے لیے اس حوالے سے خوشخبری کا پیغام ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں امیگریشن کے معاملات یا کسی کے بیرون ملک ویزے کے حوالے سے کی گئی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ ان کاموں کے آغاز کے لیے بھی یہ دن کافی اچھے ثابت ہوں گے۔ اپنے ریلیشنز کے حوالے سے آپ اس مہینے مضبوط ریلیشنز بنائیں گے۔ اپنے ریلیشنز کی مضبوطی کے لیے آپ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس مہینے آپ کی سب سے بڑی خواہش اپنی فیملی لائف میں کامیاب ہونا ہوگی۔ آپ اپنی فیملی میں
بات چیت کرنے کی ضرورت محسوس کر سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ بہت کانفیڈنٹ ہو کر اپنی مرضی سے بہت سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ پلینٹس آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر سہانا موسم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کی ملاقاتیں ہوں گی، راستوں کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور ناراضگیاں ختم ہونے کے امکانات ظاہر ہوں گے۔ اس مہینے آپ چاہیں گے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ شادی شدہ افراد اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارنا چاہیں گے، اور سنگل افراد اپنے پارٹنر کے قریب ہونا چاہیں گے۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ بھی معاملات بہت سموتھلی چلیں گے۔ اس مہینے آپ کو اپنے گھریلو، ازدواجی، ذاتی غرض ہر طرح کے ریلیشنز کو مضبوط بنانے کے لیے بہت بہترین دن میسر ہوں گے۔ آپ چاہیں تو آپ کے تمام ریلیشنز آپ کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ اپنے ساتھ کے لوگوں کے جذبات اور توقعات کو جانچ کر ان پر پہلے سے زیادہ ٹرسٹ کرنے لگیں گے۔ آپ کا فنانس یعنی روپے پیسے کا شعبہ مشتری کے برج حمل میں منتقلی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے متحرک ہو جائے گا۔ آپ جس چیز کی کمی کو محسوس کرتے تھے وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ البتہ آپ کو اپنے اخراجات پر تھوڑا کنٹرول رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ 16 مئی کا چاند گرہن آپ کے ذائچے کے بارے میں گھر میں لگے گا، جو آپ پر کافی زیادہ اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ گرہن آپ کے خفیہ دشمنوں اور حاسدوں کو ظاہر کر سکتا ہے۔ آپ کے پوشیدہ دشمن آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کی عزت اور وقار کے لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہو۔ چاند گرہن کے اثرات سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے اور آپ کے امیگریشن کے مسائل میں کچھ تاخیر یا التوا پیدا ہو سکتی ہے۔ 16 مئی کا چاند گرہن آپ کے روحانی معاملات کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ آپ کا یکسو رہنا اس سے زیادہ متاثر ہوگا۔ ممکن ہے آپ چیزوں پر ٹھیک سے توجہ نہ دے پائیں، آپ خود میں بے چینی محسوس کریں۔ بہرحال یہ وقتی کیفیات جلد ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے ضرور احتیاط کریں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دنیا میں بھیجا گیا کہ جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردہ راہ تھے اور فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشوں نے انہیں تھکا دیا تھا اور غرور و تکبر نے انہیں بہکا دیا تھا۔ بھرپور جہالتوں نے ان کی عقلیں کھو دی تھیں، اور حالات کے ڈاواڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں کی وجہ سے وہ لوگ حیران و پریشان تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا۔ خود سیدھے راستے پر جمے رہے اور حکمت و دانائی اور اچھی نصیحتوں سے مخلوق کو بلاتے رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے جسے کوئی چھوڑنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ یہ دنیا اسے خود ہی چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دنیا جو جسموں کو بوسیدہ بنا دینے والی ہے، چاہے ہم خود کو لاکھ تر و تازہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چلنے کا ارادہ کرے اور پہلے ہی قدم میں منزل پا لے۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ بھلا اس شخص کی بقا ہی کیا ہے جس کے لیے ایک دن مقرر ہے، وہ دن کہ جس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی عزت اور اس کی سربلندی کی خواہش نہ کریں، اس کی آسائشوں اور نعمتوں پر زیادہ خوش نہ ہوں، اور نہ ہی اس کی سختیوں اور تنگیوں پر بے صبری سے چیخنے چلانے لگیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔